اللہ تعالیٰ نے آپ بتائیں، میں کہہ رہا تھا باطل جو ہے نا، باطل جب بھی کوئی اعتراض کیا کرے تو بجائے اس کا جواب دینے کے، اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے، الٹا اس سے سوال کر لیا کریں. اس کی میں مثالیں دیتا رہتا ہوں، اور جو بیان میں کر رہا ہوں اس میں بھی اس کی ایک مثال دوں گا کہ اکثر لوگ آتے ہیں نا، اوٹ پٹانگ قسم کے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں، آپ ان کا جواب دیتے رہو، پھر وہ ایک سوال کریں گے، پھر جواب دو گے. دیکھو، ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو، دنیا میں ہر سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا، ہر اعتراض کا جواب بھی کسی کے پاس نہیں ہوتا. اگر آپ اعتراضات کرنا شروع کرو تو 2 اور 2 4 کی طرح جو ثابت شدہ چیزیں ہیں نا، ان پہ بھی اعتراضات کھڑے ہو جائیں گے. مثال کے طور پر آپ تعارف کروا رہے ہیں، میرے والد صاحب ہیں، یہ میری والدہ ہے. اگلا اسی پہ بحث کرنے آ جائے نا تو آپ کے پاس جواب نہیں. وہ کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے، یہ آپ کی والدہ ہیں اور یہ آپ کے ابا ہیں. آپ کہو گے کہ کیا دلیل ہے بھائی، ساری دنیا کو پتا ہے میرے ابا ہیں اور یہ میری اماں ہیں. اچھا، اس کا مطلب ساری دنیا جھوٹ بولے تو مان لو گے؟ سمجھ رہے ہو؟ ساری دنیا جھوٹ بولے تو مان لو گے. پھر آپ دلیل دے رہے ہو، نہیں بھائی ساری دنیا جھوٹ کیوں بولے گی، اس میں کیا مفاد ہے. بلکہ وہ اعتراض کرے گا، ساری دنیا سے سنا ہے تم نے تو محلے والوں سے سنا ہے، اپنے رشتہ داروں سے سنا ہے، یہ تمہارے ابا، یہ تمہاری امی. آپ جو بھی جواب دیں گے آگے والا ایک نیا سوال کھڑا کر دے گا. تو اس کا طریقہ یہ ہے ہی نہیں. آپ بولو اس کی کیا دلیل ہے، یہ تیرا باپ ہے، یہ تیری ماں ہے، تو اس کی دلیل لے آ تو میں اس کی بھی دلیل لے آؤں گا. اور جتنے اعتراضات وہ آپ کے ابا ہونے پہ کر رہے ہیں نا، وہ سارے اس کے ابا ہونے پہ کر دو. ہو سکتا ہے وہ پہلے سے تیاری کر کے بیٹھا ہو، ڈی این اے رپورٹ لایا ہو. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں شرارتی، ان کو پتا ہے کہ یہ الٹا مجھ سے پوچھے گا، تو آپ نے بالکل شرمندہ نہیں ہونا. وہ لے آیا ڈی این اے رپورٹ کی، یہ میرے ابا ہیں، یہ میری اماں ہیں. آپ بولو اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ رپورٹ کیا ہے، صحیح ہے. وہ کہے گا یہ اتنا بڑا ہاسپٹل ہے. آپ بولو اس کی کیا دلیل ہے کہ اتنا بڑا ہاسپٹل ہوتا ہے وہ ہمیشہ صحیح کہتا ہے، جو چھوٹے ہاسپٹل ہوتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، اتنے بڑے ہاسپٹل ہمیشہ صحیح کہتے ہیں. اس کی کیا دلیل ہے؟ نہیں آئی بات میرا خیال ہے. تو کچھ چیزیں طے شدہ ہوتی ہیں، ان کو ماننا پڑتا ہے کہ یہ ٹھیک ہیں. پھر اگر ان پہ کوئی اعتراض ہو، اس کا آپ کے ذہن میں جواب نہ ہو، تو انسان یہ کہہ دیتا ہے اس وقت ذہن میں جواب نہیں ہے، دیکھ کے بتاؤں گا. اس سے اس دعوے کا، اس چیز کا غلط ہونا ثابت نہیں ہوتا اگر آپ کو جواب نہیں آتا. اسلام ایک طے شدہ حقیقت ہے، اسلام کے علاوہ کوئی مذہب ہے ہی نہیں. اب اگر اسلام پہ کوئی اعتراضات اٹھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ اعتراضات کے آپ کو جواب ذہن میں ہو، کچھ کے جواب ذہن میں نہ ہو. لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہم اسلام کو چھوڑ دیں. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے اسلام چھوڑ دیں تو آلٹرنیٹ کیا ہے، آپ بتاؤ. آپ جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہو، اگر اسلام پہ 4 اعتراضات ہیں تو جس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہو اس پہ 4000 اعتراضات ہیں. جیسے آپ کو میرے ابا پہ اگر شک ہو رہا ہے تو آپ کے ابا پہ، تو میرے ابا پہ 3 دفعہ شک ہو رہا ہے تو آپ کے ابا پہ 6 دفعہ شک ہو رہا ہے. ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ مجھے آپ کے ابا پہ نہیں ہو رہا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں. تو طے شدہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، طے شدہ چیزیں، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اشکالات اس کو. اچھا، طے شدہ چیزیں کسے کہتے ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ میرے ابا ہیں؟ طے شدہ چیز اس کو کہتے ہیں، دنیا میں کچھ اصول پوری دنیا میں متفق ہیں، ساری دنیا نے مانے ہوئے ہیں. خوب سمجھ لو کہ جو چیز خبر سے ثابت ہوگی، نیوز جسے کہتے ہیں، تو اگر وہ خبر واحد ہے، 2-4 آدمی بیان کر رہے ہیں، تو اگر وہ سچ جھوٹے نہیں ہیں اور اس خبر کے بیان کرنے میں ان کا کوئی مفاد نہیں ہے، تو اس خبر کو مان لینا واجب ہے. اگرچہ اس کے جھوٹے ہونے کا امکان ہوتا ہے، لیکن اس کو جھوٹا قرار دینا ہٹ دھرمی اور ضد ہے. یہ ایک اصول ہے، بہت اہم اصول ہے. اللہ کرے یہ کھوپڑی شریف میں آ جائے. ایک صاحب تھے بڑے ملحد قسم کے، لبرل قسم کے، مجھے کہنے لگے کہ یہ مسلمانوں نے عربی زبان کی حفاظت کی ہوئی ہے، یہ صرف مذہب کے چکر میں. اب دیکھو یہودیوں نے بھی قوم کو ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے، اپنی عبرانی زبان کو محفوظ رکھا ہوا ہے. یعنی مذہبی لوگ نا اتنی، اب جو زبان دنیا میں رائج ہے نہیں، عربی تو خیر 20 ملکوں کی زبان ہے، عبرانی بہت کم ہے. تو یہودیوں نے خام خام اپنے بچوں کو پریشان کیا ہوا ہے، عبرانی سکھاتے ہیں. یعنی وہ مذہب کو وہ کر رہے تھے کہ یہ یہودی، عیسائی، اسلام سب ایسے ہی ہے، معاذ اللہ.
میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی دنیا میں 3 ہی قومیں ہیں بڑی، یہودی، عیسائی اور اسلام، اور ان کی ٹوٹل آبادی ملا کے دیکھی جائے نا تو آدھی دنیا سے، آدھی آبادی سے زیادہ یہی ہیں، اور یہ تینوں اس بات کو مان رہے ہیں کہ پیغمبر دنیا میں آئے تھے، ابراہیم بھی آئے، یعقوب بھی آئے، اسحاق بھی آئے، موسیٰ بھی آئے، اور مذہب سے جنونی حد تک محبت کرتے ہیں یہ لوگ. بائبل اب تک ہے، بے شک تحریف شدہ ہو، لیکن نام بہرحال باقی ہے، اور ساری تحریف شدہ بھی نہیں ہے. ابھی تک چرچ کھلے ہوئے ہیں، جاتے ہیں دنیا. یہودیوں کے عبادت خانے کھلے ہوئے ہیں، وہ اسرائیل پر قبضے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا. پھر مسلمان بھی مانتے ہیں ایسا ہوا تھا. تو یہ دنیا کی اتنی بڑی قوم غلط چیز پہ جمع نہیں ہو سکتی. غلط کا مطلب کہ ایسی چیز جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہ ہو. جھوٹ بول کے اتنی بڑی قوم کو پریکٹیکلی عملی دنیا میں نہیں لایا جا سکتا. اس کا مطلب عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے تھے، ان کو اللہ نے معجزے دیے، یہودیوں نے ان کا انکار کیا، عیسائیوں نے ان کو مانا. موسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ جو تواتر کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں سال سے یہ ایک چیز چلی آ رہی ہے، آپ اس کے وجود ہی کا انکار کر دو، یہ کھوپڑی تسلیم نہیں کرتی. خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. خبر جو ہے نا، خبر خوب سمجھ لیں، یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ کامن سینس کی باتیں، پوری دنیا میں یہ مانی جاتی ہیں. اس کا اسلام اور غیر اسلام سے تعلق نہیں ہے. دیکھو اسلام کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزیں پہلے بیسک ہوں گی جو اسلام سے ہٹ کے ہوں گی. اسلام سے ہٹ کے ہوں گی نا یار، کیسے سمجھائیں؟ دیکھو میں نے عدالت میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ سچا آدمی ہے، جھوٹ نہیں بولتا. عدالت کہتی ہے دلیل لے کر آؤ، اس کے گواہ لے کر آؤ جو یہ بتائیں. میں اسی کو گواہ بنا کے پیش کر دوں کہ یہ کہہ رہا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ گواہی معتبر ہوگی؟ ہم نے جب یہ ثابت کرنا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے تو اسلام ہی کو پیش کر سکتے ہیں کیا ہم؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو اسلام کے علاوہ کیوں پیش کرنا پڑے گا نا. تو اسلام کے علاوہ کیا ہے؟ وہ کامن اصول ہے پوری دنیا کے. تو پوری دنیا میں ایک کامن اصول ہے. یہ میں اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. میرا ایک دفعہ مناظرہ ہو رہا تھا جماعت المسلمین والوں سے. وہ یہ کہہ رہے تھے یہ امت اور امت کچھ بھی نہیں ہوتی نا، بس قرآن حدیث قرآن حدیث. میں نے کہا اگر آپ امت کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہو کہ امت گمراہی پہ جمع ہو سکتی ہے تو آپ کے پاس اس قرآن کے قرآن ہونے کی کیا دلیل ہے؟ جب بھی کوئی نیا فرقہ آتا ہے نا یہ شو کرتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، باقی سارے اب تک پکوڑے بیچ رہے تھے، ان کو کچھ بھی پتا نہیں ہے. جتنے بھی یہ نئے نئے اسکالرز جو آ رہے ہیں نا، ان میں سے کسی سے بھی آپ پوچھیں 10 ایسے علماء کے نام بتاؤ جو برحق ہیں آج کے دور میں، وہ 10 کے نام بھی نہیں گنوا سکتے. وہ کہتے ہیں سارے غلط ہیں، حالانکہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو میں نے ان سے کہا کہ جماعت المسلمین والوں سے کہ آپ نے 1975 میں جماعت المسلمین کی بنیاد رکھی، اس سے پہلے تو اس ٹائپ کی کوئی جماعت تھی نہیں، تو سارے غلط تھے اس کا مطلب، اور امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. کہہ رہے ہم قرآن کو مانتے. میں نے کہا قرآن کو ماننے کے لیے ضروری ہے پہلے امت کو مانو آپ، ورنہ یہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو ہمارے نبی پہ نازل ہوا تھا؟ ہو سکتا ہے امت نے گمراہی پہ جمع ہو، قرآن ہی چینج کر دیا ہو. کیا ہو گیا میرے بھائی؟ بھائی ہو سکتا ہے یہ وہ والا نہ ہو، ایم علاقے کوئی دور میں ہوا ہو، بادشاہ سلامت نے آرڈر جاری کیا، سارے مولوی بک گئے. جیسے یہ لوگ کہتے ہیں سارے بکے ہوئے مولوی ہیں، تو آج تھوڑی ہو سکتا ہے پہلے ہی بک گئے ہوں. ارے یہ جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں یہ زبان سے نہیں کہتے، لیکن عمل سے تو اور ان کی تقریروں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹھیک ہیں اور سارے کیا ہیں؟ غلط ہے نا. تو سارے بکے ہوئے ہیں اور سب 2 نمبر اور یہ سب وغیرہ وغیرہ. تو میں نے کہا کہ یہ جو قرآن آپ کو جن لوگوں نے دیا ہے یہ امت، اس کی کیا دلیل ہے کہ وہی قرآن؟ انہوں نے کہا یہ تو دلیل یہ ہے کہ لا ریب فیہ، قرآن کہہ رہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے کہا اس کا مطلب ہم بھی کوئی کتاب لکھتے ہیں اس کے اندر لا ریب فیہ لکھ دیتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو کیا وہ بھی شک سے بالاتر ہو جائے گی؟ پہلے اس آیت کا تو اللہ کا کلام ہونا ثابت کرو نا میرے بھائی. ابے کیا ہو گیا آپ لوگ کو بھائی؟ پہلے یہ ثابت کرو کہ یہ آیت بھی اللہ نے کہی ہے اور لا ریب فیہ اسی یہی والے قرآن کے بارے میں کہی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے. یہ کہاں سے ثابت ہوگا؟ ہو سکتا ہے اللہ نے کہی ہو لیکن کسی اور کے بارے میں کہی ہو، آپ نے اٹھا کے ادھر لگا دی.
پھر وہ کہنے لگے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، قرآن کہتے ہیں ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کسی انگلش کتاب میں آپ لکھ دو ہم نے نازل کیا، ہم حفاظت کریں گے، تو کیا وہ غیر محفوظ کتاب ہو گئی؟ ابے پہلے یہ تو ثابت کرو یہ آیت کس نے نازل کی ہے؟ اللہ نے، کہ ہم حفاظت کریں گے اس کی۔ تو باطل کا جواب دینے کے بجائے کیا کرو؟ اسے سوالات پوچھنا شروع کر دو۔ تو پھنس گئے بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایسی 1575 میں جماعت بنائی ہے، اس کا نام جماعت المسلمین رکھ دیا، اور وہ حدیثیں جو آتا ہے نا جماعت المسلمین جنت میں جائے گی، تو کہ ہمارے بارے میں ہے وہ۔ او بھائی حدیث میں یہ نہیں ہے جس فرقے کا نام جماعت المسلمین ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے عید کے دن عورتیں بھی آئیں عیدگاہ میں، مرد بھی آئیں، اور جماعت المسلمین کی نماز اور دعوت المسلمین میں شریک ہوں، یعنی مسلمانوں کی دعوت دعا میں اور مسلمانوں کی نماز میں۔ آپ نے کیا کیا؟ عید کی نماز قائم کی، اور آپ نے کہا صرف جماعت المسلمین کو آنے کی اجازت ہے، اور دعوت المسلمین ایک تنظیم ہے اس میں شرکت کی اجازت ہے بس۔ تو کوئی عقل کی بات ہوگی؟ تو بھائی ہم یہ کہیں گے دعوت المسلمین سے ایک جماعت مراد نہیں ہے، کوئی دعوت المسلمین نام کی کوئی جماعت ہو اس میں شرکت کریں، بلکہ مسلمانوں کی دعا میں شرکت کریں۔ تو ایسے ہی مسلمان جو ہیں ان کی نماز میں شرکت کریں۔ تو ہر آدمی نیا نیا فرقے بنا رہے ہیں، اور سب کے پاس قرآن و سنت ہے۔ بے وقوف وہ بنتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے۔ تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹوں، جلدی کرتا ہوں پھر لمبی ہو جاتی ہے بات۔ دیکھو خبر کسے کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں نیوز، ہمیں کوئی آ کے بتاتا ہے ایسا ہوا ہے، آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ اس کو مان لینا چاہیے، رد کر دینا چاہیے؟ بولو نا بھائی، نہیں، نہ کبھی ماننا چاہیے نہ رد کرنا ہے، بلکہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ خبر کی حیثیت کیا ہے۔ اس خبر سے خبر دینے والے کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے تو پھر کڑی شرائط ہوں گی خبر ماننے کی۔ اگر فائدہ نہیں پہنچ رہا تو آدمی مان لیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ بائک پہ جا رہے ہیں، آگے گلی بند ہے، آپ کو نظر نہیں آئی، ایک بندہ آ رہا ہے اگلی بائک پہ، وہ کہتا ہے بھائی ادھر سے ٹرن مار لو، آگے گلی بند ہے، آپ ٹرن مار لو گے فوراً؟ آپ بیوقوف تھوڑی ہوگے میں وہاں جا کے دیکھوں، پہلے اس کا تجزیہ کروں کہ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے کہ سچ بولتا ہے، اس کے میں جو ہے نا جرح و تعدیل کے امام بٹھاؤں، یہاں پہ بڑے بڑے ائمہ بٹھاؤں، اور پھر فیصلہ کروں؟ اتنی دیر میں تو بھائی تو ویسے ہی دیکھ کے آ جاتا دیوار کو۔ ہوتا ہے نا، آگے روڈ بند ہے، سائن بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے کہ خبردار آگے گہری کھائی ہے، اسپیڈ ذرا کم کر لیں اپنی آپ۔ تو اب یہ تھوڑی کہ آپ دیکھیں گے یہ سائن بورڈ پہ گورنمنٹ کا جو ٹھپا لگا ہوا ہے، یہ واقعی گورنمنٹ ہی کا ٹھپا لگا ہوا ہے اس پہ، اور واقعی ایسا کام ہو بھی رہا ہے، تو ظاہر ہے آپ ان چیزوں میں نہیں پڑتے، آپ اس خبر کو مان لیتے ہو، کیونکہ یہاں خبر دینے والے کا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے، فائدہ تھوڑی ہے اس کا، وہ کیوں آپ کو بولے گا آگے گلی بند ہے؟ اس کو کیا پیٹرول خرچ کروانا ہے آپ کی بائک میں؟ تو ایسی خبروں کو ہم آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں، حالانکہ اس میں جھوٹا ہونے کا 1% امکان ہوتا ہے، لیکن اس امکان کو ویلیو نہیں دی جاتی۔ اگر کوئی ویلیو دے رہا ہے تو ضدی ہٹدرم ہے، وہ پاگل ہے وہ۔ ایسے ہی یاد رکھو ہم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں پہنچی ہیں، بلکہ اس سے آگے کی ایک بات میں، دوسری خبریں وہ ہوتی ہیں کہ خبر دینے والے کے اپنا ذاتی مفاد کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ یار یہ بول تو رہا ہے لیکن اس خبر میں اس کا فائدہ ہے۔ اس میں انسان دیکھتا ہے کہ یہ اگر قابل اعتماد ہے تو مانوں گا، ورنہ نہیں مانوں گا، ایسا نہ ہو اپنے چکر میں مجھے پھنسوا رہو۔ پھر آپ ادھر ادھر سے تحقیق کرتے ہیں قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کو پتا چل گیا قابل اعتماد ہے تو آپ اس کی خبر کو مان لیتے ہیں، لیکن اس میں پھر بھی امکان ہوتا ہے کہ 1 یا 2 یا 4 آدمی جھوٹ بول سکتے ہیں، امکان ہے اس میں، لیکن اس امکان کو آپ ویلیو نہیں دیتے۔ پوری دنیا کا یہ اصول ہے، امریکہ بھی اس قانون کو مانتا ہے، جاپان بھی یہ اصول کو مانتا ہے، اسلام بھی اسی اصول کو مانتا ہے، یہ کامن سینس کی باتیں ہیں۔ ہم تک جو احادیث پہنچی، زیادہ تر احادیث اخبار آحاد ہیں، خبر واحد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، نبی نے یہ فرمایا، نبی نے یہ فرمایا،
یہ ہم تک سندیں چلتی ہیں. حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال. امام بخاری بتاتے ہیں مجھ سے فلاں نے بیان کیا, مجھ سے فلاں نے بیان کیا. امام ترمذی, امام ابو داؤد, ابن ماجہ, مسلم, یہ سارے محدثین ایک سند پیش کرتے ہیں, مجھ سے فلاں نے بیان کیا, مجھ سے فلاں نے بیان کیا, مجھ سے فلاں نے بیان کیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. یہ بھی نیوز ہے, یہ بھی کیا ہے, یہ بھی خبر ہے. اس کے بھی وہی اصول ہوں گے جو کامن سینس کے اصول ہیں. اسلام نے الگ سے اس کو قبول کرنے کے کوئی اصول نہیں بیان کیے. کیا اصول ہیں بھائی؟ نبی پہ اس بات کا امکان تھا کہ کوئی بندہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے اپنے فائدے کے لیے, کیونکہ اس زمانے میں حدیث جب کوئی بیان کرتا اس کی بڑی ویلیو تھی. لہذا محدثین نے اصول بنایا کہ جب تک کسی شخص کے سچا ہونے کا قوی امکان نہ ہو اس وقت تک اس کی حدیث کو نہیں لیا جائے گا, تاکہ کوئی جھوٹ نہ بول دے نبی پہ. لہذا ہم جب دیکھتے ہیں حدثنی فلان حدثنی فلان, ان تمام فلان کا اسماء الرجال میں تجزیہ کرتے ہیں, تو ان کے اس دور کے لوگوں کے تبصرے پڑھتے ہیں, فلاں نے اس کے بارے میں کیا کہا, فلاں نے کیا کہا, فلاں نے کیا کہا. بھائی ثابت ہو گیا یہ قابل اعتماد ہیں, یہ ثقہ ہیں, یہ حدیث کے بڑے امام ہیں, یہ جھوٹ نہیں بولتے. لہذا جب حدیث کے راوی, اس میں بڑی لمبی بحث ہے, میں تو عوام کے لیے سمیٹ رہا ہوں, صرف اتنا نہیں ہے علم. اصول حدیث صرف اتنی سی ہلکی چیز نہیں ہے جیسے آج کل یوٹیوب پہ اسکالرز آ رہے ہیں نا بیٹھ کے یہ حدیث صحیح ہے, یہ حدیث ضعیف ہے. اتنا آسان کام نہیں ہے. اصول حدیث میں باقاعدہ تخصص ہوتا ہے, 1-1 سال 2-2 سال کا, پورے سال پڑھا جاتا ہے. اور آج کل کے اسکالرز نے 1 مہینہ بھی نہیں پڑھا پورے سال تو دور کی بات, اور فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں یہ ضعیف ہے, یہ کیا ہے, صحیح ہے. ان کو اصول حدیث کی الف بے نہیں پتا. آپ ان سے پوچھ لیں حدیث صحیح کی تعریف بتاؤ, وہ نہیں پتا ہے. اردو کتابیں دیکھی ہوئی ہیں اور مجتہد بنے ہوئے ہیں, اور کہہ رہے ہیں یہ ابو حنیفہ شافعی ان کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب اسلام آ گیا, اب اوریجنل اسلام. حالانکہ ایک عربی عبارت نہیں پڑھ سکتے وہ. عربی سیکھنے میں ہی 2 سال لگتے ہیں. مجھے عربی گرامر پڑھنے میں 2 سال لگے ہیں, اور ٹوٹل عربی گرامر ہی پڑھی ہے ہم نے اس دوران. اور کتنی پڑھی ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو آج کل لوگ مولوی کہتے ہیں ان کو آتا کچھ نہیں ہے. ہم جب مدرسے میں گئے تو صبح 7 بجے سے کلاسیں شروع ہوتی تھیں عربی گرامر کی, اور عصر سے مغرب چھٹی, دوپہر 1.5-2 گھنٹے کا قیلولہ, اور اس میں کھانے کا ٹائم نکال لیں, اور رات 11 بجے چھٹی. سارا دن پڑھتے ہی رہتے تھے. 2 سال صرف کیا پڑھی ہے, عربی گرامر. عربی زبان, عربی گرامر دنیا کی مشکل ترین گرامر میں سے ایک گرامر ہے. اور پھر صرف گرامر پڑھنے سے نہیں آ جاتی زبان, صرف گرامر پڑھنے سے نہیں آ جاتی. اس کے بعد پھر سارا سلیبس عربی میں ہے. وہ پھر آپ وہ کتابیں جب عربی میں پڑھتے ہو, ہم نے دور حدیث تک مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی کوئی اردو کتاب ہم نے دیکھی ہو. سارا سلیبس عربی میں ہے, کیونکہ قرآن و سنت عربی میں ہے, فقہ عربی میں ہے, اسلامی قانون عربی میں ہے. صدیوں پہلے جو علماء گزرے ہیں یا جتنی احادیث ہیں وہ اردو میں تھوڑی ہیں, نہ انگلش میں, وہ تو عربی میں ہے. تو جس عالم کو عربی عبارت پڑھنی نہیں آتی وہ مجتہد بن کے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ لوگوں کو حلال و حرام کے مسائل بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ قیامت کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلماء. اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھانا شروع کر دے گا. فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ, جب عالم, یا لم يبقي عالمًا بھی ہے, لم يبقى عالمٌ بھی, جب علماء ختم ہو جائیں گے, اتخذ الناس جہالا رؤوسا, لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے. فافتوا بغیر علم, بغیر علم کے وہ فتویٰ دیں گے لوگوں کو, جو آج کل ہو رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہو تو دلیل سے بات کر رہا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ لوگ ان کو فالو کریں گے, ان جاہلوں کو. کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ لیبل لگایا ہوا ہوگا انہوں نے, لیبل اچھے لگے ہوئے ہوں گے, لیکن چونکہ عامی آدمی خود عالم نہیں ہوتا, اس لیے اس کے لیے غلطی پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے کسی ایسے اسکالرز کی جو اس کو الو بنا رہا ہے. وہ الو سے ہلکا لفظ آ نہیں رہتا ہے, جو میں اسٹاپ ہوا نا تھوڑا سا, میں نے کہا الو کے علاوہ کچھ, لیکن آیا نہیں, بنا بھی الو ہی رہا ہوتا ہے. تو عربی گرامر, اس کے بعد پھر ساری کتابیں عربی میں ہیں. 8-9 سال. ہاں یہ ضرور ہے کہ کتابوں کی عربی بولنے سے, آپ نے بہت سے ڈاکٹر دیکھے ہوں گے نا, سارا سلیبس انگلش میں ہے نا میڈیکل سائنس کا,
اب ایک ڈاکٹر آیا کہ میں جناب میڈیکل سائنس میں بڑا ماہر ہوں. آپ نے کہا سر یہ میڈیکل سائنس کی کتاب ہے, ذرا اس کی ایک لائن آپ پڑھ کے, یا یہ دوا ہے اس کو انگلش میں ذرا پڑھ کے بتا دیں, کیا اس کی حفاظتی تدبیریں جو انگلش میں لکھی ہوئی کیا ہے, اس کو پڑھا ہی نہیں آ رہا, 20 غلطیاں کر رہا ہے. آپ کہو گے یار ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا پڑھا ہے 4 سال MBBS میں, کیا اردو میں کتابیں پڑھی ہیں آپ نے یا پنجابی میں پڑھی ہیں؟ وہ کہے یار اصل میں ایکچولی میں نے انگلش سیکھی نہیں ہے. ابے بھائی تمہارا, ہم نہیں کہہ رہے کہ تمہیں انگلش بولنی آنی چاہیے, اسپیکنگ پاور تو بالکل ایک الگ چیز ہے. بولنے کی طاقت پیدا ہونا وہ تو جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے. بڑے بڑے ڈاکٹر ہم نے دیکھے انگلش بول نہیں سکتے, لیکن میڈیکل سائنس کی جو انگلش کی کتاب ہے وہ تو پڑھ سکیں گے نا. وہ بھی ایک لائن نہیں پڑھ پا رہا, اس کا مطلب یہ ڈاکٹر نہیں ہے. اردو بولتا ہے بھائی ایک دم فرفر, لیکن جہاں کوئی ہدایات آ جائیں وہ دوا کا نام غلط پڑھ رہا ہے, دوا کا نام نہیں, اس سے پیناڈول کو کچھ اور بول رہا ہے, ہجے کر رہا ہے پیناڈول کے, PANA پانا, پھر کہہ رہے نہیں پانا, یہ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ بالکل فارغ ہے میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں. لیکن آج کل کے اسکالر سے کو آپ قرآن کی آیت پڑھ کے سنوا دیں یا بغیر زبر زیر پیش کے کوئی حدیث دیں اور بولیں یار اس کو پڑھ کے بتاؤ, میں دعوے سے کہتا ہوں یہ نہیں پڑھ سکتے. ان کو ہجے کرانی پڑتی ہے, با زبر با تا زبر تا, پھر جا کے حدیث پڑھتے ہیں. لیکن دعوے اتنے بڑے بڑے ایسے, تبھی کہتے ہیں جھوٹ جب بولنا ہو تو پھر طبیعت سے بولو تو مانا جائے گا, ورنہ پکڑے جاؤ گے آپ. تو یہ جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا, یہ جھوٹ تھوڑا نہیں بولتے, یہ بولتے ہیں بہت بڑا, بولتے ہیں بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے, اور میں جب بات کرتا ہوں قرآن کوئی بھی کر ہی نہیں سکتا یہ بات. تو یہ اتنا بڑا جھوٹ ان کو اس لیے بولنا پڑتا ہے کہ جب آپ دلائل کی دنیا میں خالی ہوتے ہو, علم کی دنیا میں فارغ ہوتے ہو, تو پھر چھوٹا جھوٹ پھر کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولو آپ. وہ بالکل وہی ہے کہ ایک آدمی گاؤں میں تھا تو کسی نے آ کے بتایا تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. اس نے کہا بھائی میں زندہ ہوں تو میری بیوی کہاں سے بیوہ ہو گئی. اب جھوٹ کو مشہور کرنا تھا نا, اس کو یقین دلانا تھا. دوسرا آدمی آیا, اس نے بولا بھائی تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. اس نے کہا یار میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی کہاں سے بیوہ ہو سکتی ہے. تیسرے نے آ کے کہا بھائی صاحب تو یہاں بیٹھ کے کپڑے دھو رہے ہیں, تیری بیوی کیا ہو گئی ہے, بیوہ ہو گئی ہے. اب تھوڑا سا نا ری ایکشن میں کمی آئی, اچھا یار لیکن میں زندہ تو کیسے بیوہ ہو گئی. چوتھا آیا, بھائی تو یہاں بیٹھا ہوئے تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے, نے رونا دھونا لگایا ہوا ہے, تو جا کے اس کی خیر خیریت پوچھ جا کے. یہ بھاگنے لگا تگڑ تگڑ. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا, کہہ رہے یار میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. اس نے کہا تو زندہ ہے تو بیوہ کیسے ہو گئی. یار سمجھ میں تو مجھے بھی نہیں آ رہا, لیکن ہوئی ہے ضرور, بیوی بیوہ لازمی ہوئی ہے. تو طبیعت سے جب جھوٹ بولا جاتا ہے تو وہ مارکیٹ میں سوسائٹی میں چل جاتا ہے, طبیعت سے جھوٹ. خیر ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. تو علم دین جو دینی مدارس میں حاصل کیا جاتا ہے وہ بچوں کا کھیل نہیں ہے بھائی. 8-9 سال 10 سال پراپر وے میں, ہاں کوئی طالب علم پڑھا ہی نہ ہو پھر وہ مدرسے کا قصور نہیں ہے. جیسے یونیورسٹیوں میں اچھے اچھے کالجز میں بھی کچھ ہوتے ہی ہیں ایسے جو پڑھتے ہی نہیں ہیں, لیکن نصاب غلط نہیں ہے, سلیبس غلط نہیں ہے. تو پراپر وے میں جب تک آپ پڑھتے نہیں ہو آپ اس قابل نہیں بنتے کہ آپ لوگوں کو فتویٰ دے سکو. ہر مسئلہ ہر پاگل سے پوچھا جا رہا ہے آج کے دور میں. ٹیلی ویژن پہ ہم دیکھتے ہیں سر پھٹول رہے ہوتے ہیں ہم بیٹھ کے. ٹی وی چینل نے کبھی کسی کو بلایا ہوا ہے اس سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں, کبھی کسی کو بلایا ہوا ہے اس سے. ابے بھائی اس کا مسئلے سے کیا تعلق, ان لوگوں کو کیا پتا ہے شرعی مسائل کا. لیکن ٹیلی ویژن یا چینل والے بس رینکنگ دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں کو زیادہ سنا جا رہا ہے تو بس انہیں کو باپ بنا لو. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے وہ 2 آدمی تھے نا, ایک گرو اور چیلا. وہ گئے کسی ایسے کنٹری میں, گرو نے بولا کہ وہ چیلا بڑا ہوتا ہے نا یا گرو بڑا ہوتا ہے, ہندوؤں میں ہوتا ہے نا گرو. تو گرو نے کہا اس ملک میں چلتے ہیں وہاں انصاف بہت ہے. تو چیلے نے بولا حضور نہیں چلے, وہ صحیح ملک نہیں. انہوں نے کہا نہیں انصاف بہت ہے, سب کو ایک جیسا وہاں سب کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. چلے گئے جی, دیکھا وہاں ایکویلٹی کی بیس پہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو رہا ہے, سب برابر ہیں بھائی, کوئی مرد اور عورت کا فرق نہیں, امیر غریب کا فرق نہیں, سب کوئی بادشاہ نہیں, کوئی وزیر نہیں, سب ایک جیسے. تو یہ گیا کہ پھانسی ہو رہی تھی کسی کو, مجرم کو. جو مجرم تھا نا اس کی گردن بہت موٹی تھی, پھندے میں آ نہیں رہی تھی. تو جلاد نے بولا
کہ گردن پھندے میں اس کی آ نہیں رہی ہے, لیکن چونکہ ہمارے ہاں مساوات ہے تو جس کی آ رہی ہے اس کو لٹکا دو. کیا خیال ہے؟ اس کی آ نہیں رہی تو سب مسلمان بھائی بھائی ہیں نا, سب انسان, ہیومن رائٹس, انسانیت. تو دیکھا گرو کی آ رہی تھی, ٹھیک ہے نا, وہ چیخ رہا ہے مجھے کیوں لٹکا رہے. انہوں نے بولا بھائی ہمارے یہاں مجرم اور غیر مجرم میں کوئی فرق نہیں, اگر اس کی گردن نہیں آ رہی تو پھر جس کی آ رہی ہے تجھے لٹکا دیتے ہیں. وہ جان چھڑا کے بھاگا, اس نے بولا بھائی ایسی مساوات سے میری توبہ. تو ٹیلی ویژن میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ صحیح اسکالر یا تو ٹی وی والوں کو لفٹ نہیں کرا رہے ہوتے یا ان کو مل نہیں رہے ہوتے, تو جو مل رہا ہوتا ہے, جس کی رینکنگ زیادہ ہوتی ہے, اس کو باپ بنا کے پیش کر دیتے ہیں, ان سے مسائل پوچھے جا رہے ہیں جی. اور اب پھینکے جا رہے ہیں حدیثوں کے ترجمے غلط کر رہے ہیں. کس کو انسان بیٹھ کے ایکسپوز کرے کہ یار یہ غلط ترجمہ ہو رہا ہے, یہ حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے, یہ اپنی طرف سے لایا ہے, یہ حدیث ہی نہیں ہے. بعض اوقات حدیث ہی نہیں ہوتی. ابھی کچھ دن پہلے ایک اسکالر نے کیا کیا, وہ ایک عالم کی کتاب میں کہا کہ اس عالم نے یہ کتاب لکھی, اسکرین شاٹ بھی دکھایا, یہ دیکھو کیا یہ مولانا کیا بکواس کر رہے ہیں. حالانکہ اس اصل کتاب میں وہ عبارت ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اصل کتاب میں وہ ہے ہی نہیں, وہ چیز ہی نہیں ہے. اس نے پتہ نہیں کہاں سے لا کے کسی نے غلط عبارت لکھ کے نا چھاپ دی تاکہ فلاں کسی بزرگ کو بدنام کیا جا سکے, اور اس کی فوٹو کاپی نیٹ پہ ڈال دی. جب اصل کتاب میں دیکھا گیا تو وہ ہے ہی نہیں, اور وہ اسکالر صاحب یہ دیکھو یہ لکھا ہے, یہ لکھا ہے. پھینکے جاؤ بھائی. بخاری مسلم کی یہ حدیث یاد رکھیں, نبی نے فرمایا قرب قیامت میں علماء کو اللہ اٹھائے گا اور جاہلوں کو کیا کریں گے, سردار بنائیں گے. یہ ہو رہا ہے. خیر ہم چلتے ہیں, وہ ہم مثال بیان کر رہے تھے کہ باطل کے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا باطل سے سوال پوچھنا شروع کرتے ہیں. تو میں جو خبر کی جو مثال دے رہا تھا نا کہ خبر واحد خبر متواتر, وہ میں کسی وجہ سے دے رہا تھا. جو میرا بیان ہے نا آج اس کا اس سے بہت گہرا تعلق ہے, جو میں ٹاپک لے کے چلا ہوں. آپ کہیں گے اس کا کیا تعلق ہے, وہ میں جوڑوں گا آپس میں. تو دیکھو ایک خبر وہ ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے احادیث ہیں, ان خبروں کے بارے میں خوب ذہن میں سمجھیں. جو احادیث ہیں یہ بھی نیوز ہیں, یہ بھی خبر ہیں, تو ان کا بھی وہی اصول ہے جو عام خبروں کا اصول ہے. امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ حدیث سے جو خبر واحد ہے اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. ایک صاحب اعتراض کرنے لگے, واہ 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 واہ, نبی کی بات سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا. میں نے کہا آپ کو امام ابو حنیفہ کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی, نبی کی باتیں کہاں سے سمجھ میں آئیں گی آپ کو؟ سینس ہی نہیں ہے بھائی. جب ہم تک خبر واحد کے ذریعے کوئی حدیث پہنچتی ہے تو وہ خبر واحد نا. عقیدے کے لیے ضروری ہے جو بیسک عقائد ہیں, ہر عقیدے کی بات نہیں ہے, جو بیسک عقائد ہیں ان کے ضروری تواتر کے ساتھ ثابت ہو. کیونکہ عقیدہ کہتے ہیں ایسا جو بیسک اسلام کے عقیدے ہیں جس میں خطا کا امکان نہ ہو, اور خبر واحد میں غلطی کا امکان ہوتا ہے. جب ایک ثقہ راوی, قابل اعتماد راوی بیان کرتا ہے کہ نبی نے یوں فرمایا, تو امکان تو ہے نا اس بات کا. دنیا میں جب کوئی سچا آدمی آپ کو کسی بات کی خبر دیتا ہے, آپ اس کی خبر کو مانتے ہو, عمل کرتے ہو, لیکن 1% امکان ہوتا ہے کہ شاید اس سے بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہو. یہ عقلی چیز ہے, اس کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے ہی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سنتے ہیں کہ نبی نے یہ فرمایا, تو ہم تک یہ 2 یا 4 واسطوں کے ذریعے خبر پہنچی ہوتی ہے. ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کو مانیں, لیکن اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ شاید راوی سے بیان کرنے میں کہیں غلطی نہ ہو گئی. امکان ہے, عقل کہتی ہے کہ امکان ہے. اب منکرین حدیث نے ایک طرف زیادتی کی. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا چونکہ امکان ہے لہذا حدیث کو رد کر دو. حالانکہ یہ بھی زیادتی ہے. جب کوئی سچا آدمی آپ کو آ کے خبر دیتا ہے تو صرف امکان کی بیس پہ اس کی خبر کو رد نہیں کیا جاتا. یہ تو صبح شام ایسا ہم دیکھ رہے ہیں. بھائی آپ جا رہے ہو, آگے 4-6 آدمیوں نے آپ کو بتایا کہ بھائی آگے کوئی حالات خراب ہوئے ہوئے ہیں, مار پیٹ ہو رہی ہے, ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں, تو آپ راستہ بدل لیتے ہو نا. آپ کو چونکہ خبر واحد کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی, 2-4 افراد بھی جو بیان کر رہے ہوتے ہیں اس کو خبر واحد ہی کہا جاتا ہے. تو آپ اس خبر کی بیس پہ احتیاط کرتے ہو, اپنا راستہ
بدل لیتے ہو. حالانکہ امکان ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو, ایسی بیوقوف بنا رہے ہو, لیکن اس امکان کو انسان ویلیو نہیں دیتا. تو جب خبر واحد کے ذریعے پیغمبر کا کوئی حکم ہم تک پہنچا تو ہم پر لازم ہے کہ اس حکم پر عمل کریں, نبی کا حکم سمجھ کے. اگرچہ اس کا امکان ہے کہ شاید کہیں خطا ہو گئی ہو بیان کرنے والے سے, لیکن اس خطا کو ویلیو نہیں دی جا سکتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کو ویلیو نہیں دی جائے گی کہ بھئی ایسا امکان تو ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن امکانات کی بیس پہ. تو دیکھو, آپ جب کہتے ہیں میرے ابا ہیں, امکان ہے کہ شاید نہ ہو, لیکن آپ یہ امکان اپنے ابا کے سامنے پیش کر کے دیکھو, یا تو آپ ہو گئے یا ابا ہوں گے. تو ایسے امکانات کو ویلیو نہیں دی جاتی. ہاں, ایسے امکانات کو ویلیو جب دی جاتی ہے جب ان کے مقابلے میں متواتر خبر کھڑی ہوئی ہو, متواتر خبر موجود ہو. نہیں آئی بات؟ کچھ خبریں آحاد ہوتی ہیں, کچھ متواتر. متواتر کسے کہتے ہیں؟ اتنے لوگ بیان کر رہے ہیں کہ عقل کہتی ہے اتنے سارے انسان جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے, جبکہ یہ مختلف علاقوں میں رہتے ہیں, ان کی کوئی گول میز کانفرنس بھی نہیں ہوئی آپس میں. یہ خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی. جیسے آپ کو کسی نے بتا دیا یہ آپ کے ابا ہیں, 2-4 لوگوں نے بتا دیا, آپ گاؤں میں کہیں پیدا ہوئے, آپ نے مان لیا, ماننا واجب ہے, حالانکہ امکان ہے کہ شاید نہ ہو. لیکن تواتر کے ساتھ جو ادھر سے آ رہا ہے وہ بھی کہہ رہے ابا یہ نہیں, وسیم نہیں, ابا غفار بھائی ہیں. دوسرا بھی کہہ رہا ہے وہ ہیں, تیسرا بھی کہہ رہا ہے وہ ہے, چوتھا بھی کہہ رہا ہے وہ ہے. جب تواتر سے ثابت ہو جائے گا تو پھر تواتر کے مقابلے میں خبر واحد کی ویلیو بولو نہیں. پھر آپ شک میں پڑو گے بھائی یہ اتنے سارے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے, اور ان کا آپس میں کوئی گول میز کانفرنس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ انہوں نے جوڑ کر لیا ہو. قرآن جو ہم تک پہنچا ہے نا, صحابہ نبی صلی اللہ خلفائے راشدین کے دور میں پوری دنیا میں پھیل چکے تھے. مصر میں بھی, کوفہ میں بھی, بصرہ میں بھی, دمشق میں بھی, فرانس تک مسلمانوں کی فوجیں پہنچ چکی تھیں, یورپ آدھا فتح ہو چکا تھا. حجاج بن یوسف کے دور میں ایک طرف سندھ, ایک طرف افریقہ, ایک طرف فرانس, یہاں تک فوجیں پہنچ چکی. یہ جو اٹلی میں وینس ہے نا, وہ جو جزیروں کے اندر بنا ہوا ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے, وہ اس دور میں بنو امیہ کے دور حکومت میں مسلمان فاتحین نے اٹلی کے لوگوں کو اٹلی سے, اطالیہ سے نکال دیا تھا, تو یہ لوگ جزیروں میں جا کے آباد ہوئے. ابھی بھی وہاں بورڈ رکھا ہوا ہے. کیا شاندار ماضی تھا مسلمانوں کا, کہاں کہاں. اب آپ بتاؤ, ایک آدمی کوفہ میں بھی وہی حدیث بیان کر رہا ہے, کوفہ میں بھی وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے, بصرہ میں بھی وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے, دمشق میں بھی وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے, آذربائیجان میں بھی وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے, اور سندھ میں بھی وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے. محمد بن قاسم ملتان تک پہنچ چکا تھا, ملتان میں بھی وہی قرآن. تو اس کا مطلب بھائی یہ تو مختلف جگہوں کے رہنے والے لوگ ہیں, یہ سب ایک ہی قرآن پیش کر رہے ہیں. ان کا جھوٹ پہ جمع ہونا ممکن بولو نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے جمع کیسے ہوئے, جبکہ الیکٹرانک میڈیا اتنا فاسٹ بھی نہیں تھا جیسے اب ہے. آذربائیجان میں جو قرآن گیا رشیا کے علاقوں میں, وہ بھی وہی قرآن جو یہاں آیا. کوفہ میں جو گیا وہ بھی وہی قرآن, بصرہ میں جو گیا وہ بھی وہی, مصر میں جو گیا وہ بھی وہی, یورپ میں جو گیا وہ بھی وہی, افریقہ میں جو گیا وہ بھی وہی قرآن. ادھر آپ مشرق کی طرف جائیں تو تھائی لینڈ میں اسلام پھیل چکا تھا, چائنا کا بہت بڑا حصہ اسلامی سلطنت میں داخل ہو چکا تھا. یہ آج بھی چائنا میں قدیم مسلمان ملتے ہیں. یہ ہے تواتر, اٹ از کالڈ